آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یا آسمان سے زوردار بارش کی طرح جس میں تاریکیاں ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں بجلی کی کڑک کے سبب موت سے بچنے کے لیے، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، جب جب ان کے لیے روشنی کیا تو اس میں چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیری یا تاریکی کر دیتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کو، ان کی نگاہوں کو اچک لیتا، ختم کر دیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ کے سامنے آگ کی ایک مثال منافقوں کے تعلق سے پیش کی گئی اور اس پر باتیں بتائی گئیں، اور آج یہ دوسری مثال ہے جو منافقوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی۔ پہلی ناری تھی، آگ سے مثال دیا تھا، یہ مائی ہے، پانی سے مثال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دونوں مثالوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی مثال اس میں وہ منافق جنہیں ہدایت ملی ہی نہیں، دوسری مثال میں وہ منافق ہیں جنہیں ہدایت تو ملی کچھ، لیکن شک اور تردد کے شکار ہو گئے، اور پھر ان کا ایمان چھن گیا اور وہ بھی کافر ہو گئے۔ تو منافقوں کی قسمیں ہوتی ہیں، اسی لیے پہلی مثال میں راستہ ہی نہیں ملا، آگ جب بجھ گئی تو انہیں ہدایت نہیں ملی۔ دوسری مثال میں انہوں نے نفع نہیں اٹھایا، فائدہ نہیں اٹھایا، بارش اتنی نازل ہوئی لیکن اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو پہلی مثال میں انہیں ہدایت نہیں ملی، اور دوسری مثال میں انہوں نے اس ہدایت سے نفع نہیں اٹھایا، فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو یہ منافق ہیں جو کبھی حق ان پر ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی وہ شک سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مثال دی ہے، او کصیب من السماء۔ صیب کہتے ہیں اوپر سے جو نازل ہو زوردار بارش، اس کو صیب کہتے ہیں۔
اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش ہوتی تو دعا مانگتے، کہتے اللہم صیبا نافعا، یہ اللہ نفع بخش بارش، فائدہ مند بارش ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی دعا کرتے اللہم صیبا نافعا، یہ صیب ہے۔ من السماء، آسمان سے بارش، آسمان سے بارش نہیں ہوتی، بارش بادلوں سے ہوتی، لیکن ہر وہ چیز جو اوپر ہو اس کو آسمان کہہ دیا جاتا ہے عربی میں، ہر وہ چیز جو اوپر ہو اس کے آسمان۔ تو بادل سے بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا اس لیے کہ بادل اوپر ہوتا ہے، اور جو چیز نیچے ہو اسے زمین کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آسمان سے بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس بارش میں تاریکیاں ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو تاریکی اندھیری ہوتی ہے، بدلی کی اندھیری ہوتی ہے، بارش کی تاریکی ہوتی ہے، رات میں ہو تو رات کی بھی تاریکی ہوتی ہے، تو اس میں تاریکیاں ہوتی ہیں۔ ورعد اور کڑک ہے، رات جو بادل سے آواز نکلتی ہے اسے کہتے ہیں، چونکہ وہ آواز خوف زدہ ہوتی ہے اس لیے رات کہتے ہیں۔ رات کے معنی آتے ہیں خوف زدہ ہونا، ڈرنا، اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کانپ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں یرتعد، فلاں ڈر سے کانپ رہا ہے تو فلاں کہا جاتا ہے فلان یرتعد من الخوف۔ تو رات وہ آواز جس میں ڈر ہو، خوف ہو، رات۔ ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کی ہے، جب یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا رات کے بارے میں، جب بارش ہوتی ہے تو بادل سے جو کڑک کی آواز آتی ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ رات نام ہے فرشتے کا جو بادلوں کو ہانکتے ہیں بارش کے لیے، تو ان کی آواز ہے، ان کی آواز۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس بادل سے آواز نکلتی ہے وہ کڑک ہے، وہ رات ہے، خوفزدہ جو آواز نکلتی ہے، ڈراؤنی آواز ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے ہیں، ان کا نام رات ہے، اور وہ بادلوں کو ہانکتے ہیں، تو جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے بارش کے لیے لے جاتے ہیں، تو پھر ان کے ہانکنے سے یہ آواز نکلتی ہے۔ سورہ رعد اسی پر پوری ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ الرعد ہے۔ فی ظلمات ورعد وبرق، اور بجلی جو چمک ہوتی ہے، اب جب وہ بادل کو مارتے ہیں بارش کے لیے تو اس سے جو چمک نکلتی ہے وہ برق ہے، بجلی۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھتے ہیں۔ یہ عام طور پر کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے، ظاہر بات ہے کان میں پوری انگلی نہیں جائے گی اور سب انگلیاں نہیں ڈالیں گے، تو وہ اپنی انگلی کا پور ڈالتے ہیں، سب نہیں ڈالتے، لیکن یہ بہت ہوتا ہے کہ کل بول کر کے مراد جز ہوتا ہے، وہ اپنی انگلیوں کے پوروں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ من الصواعق، جو من ہے یہ سببیہ ہے، تبعیضیہ نہیں، بیانیہ نہیں، من یہاں پر سببیہ ہے۔ صواعق صاعقہ کی جمع ہے، یہ اس کڑک سے جو کڑک ہوتی ہے اس سے جو بجلی گرتی ہے، اس سے جو بجلی گرتی ہے کڑکتی، اسے صواعق کہتے ہیں۔ تو اس کے سبب سے یہ ڈال دیتے ہیں کہ کہیں ہم پر گر نہ جائے وہ آواز۔ تو جو رات کی جو بہت زوردار آواز آتی ہے اسے صواعق کہتے ہیں۔ حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے۔
یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. مثال کو ہم سمجھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی. اصل میں منافقوں کی جو برائیاں ہیں وہ کئی ہیں، اور اسی لیے کئی برائیاں یہاں پر ان کی ذکر ہیں اس مثال کے اندر. منافقوں میں ایسے منافق تھے جو اپنے خواہشات کے متبع تھے. دین سے وہ لیتے جو ان کے خواہش کے مطابق ہوتا، جو ان کے خواہش کے مطابق نہیں ہوتا وہ رد کر دیتے تھے، نہیں لیتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے. دین اسلام کے متعلق انہیں تردد تھا، شک تھا، قلبی بے چینی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے یہاں. او کصیب، یا بارش والے کی طرح. بارش یہاں آسمان سے بارش سے مراد ہے وہی قرآن کریم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں بارش سے، قرآن کی مثال دی ہے. تو یہ بارش ہے وحی، بارش ہے وحی. فیہ ظلمات، اس میں تاریکیاں ہیں. تاریکیوں سے مراد ہے کفر کی تاریکی، شک کی تاریکی، نفاق کی تاریکی. رعد سے مراد ہے وہ آیتیں جس میں وعید ہے، جس میں خوف ہے، جس میں ڈرانا ہے، وعید کی آیتیں. برق سے مراد ہے وہ آیتیں جو واضح ہیں، محکم ہیں، صاف ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کہ ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو اور بارش میں ہے تاریکیاں. بارش ہوتی ہے، بتائے کہ بدلی کی تاریکی ہے، رات کے اندھیرے کی، اور پھر بارش ہوتی ہے. اور سائنسی اس دور میں تو لوگوں نے باقاعدہ تحقیق کی کہ جب بارش ہوتی ہے تاریکی ہوتی ہے. شکل سے اس کو دکھایا ہے باقاعدہ کیمرے کے ذریعے اسے لے کر کے. ورعدن، اور اصل میں ہوتی ہے بارش میں کڑک ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے. تو یہاں اس طرح مراد ہے ان سے مراد. بارش سے مراد قرآن ہے، ظلمات سے مراد شرک، کفر، شک، نفاق کی تاریکیاں ہیں. رات سے مراد وہ آیتیں ہیں جو خوف والی ہیں، وعید کی آیتیں ہیں. برق سے مراد واضح اور محکم آیتیں ہیں. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں. جب آواز تیز ہو اور بجلی گر رہی ہو تو مارے ڈر کے وہ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں موت سے بچنے کے لیے. یہاں مراد یہ ہے کہ منافق جب قرآن کریم کی آیتیں، خوف کی آیتیں یا اس طرح جب آتی ہیں تو یہ اپنے کان کو، اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے، نہیں سنتے ہیں. موت کے ڈر سے، یعنی ایمان کے ڈر سے. ان کے نزدیک ایمان موت ہے، ان کے نزدیک ایمان موت ہے. تو اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو گویا مر جائیں گے. جیسے وہ حقیقی وہ انسان بارش ہوتی ہے تو موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اس طرح یہ قرآن جب نازل ہوتا ہے تو ایمان کے ڈر سے ایمان لانا پڑے گا. اور ایمان پھر ان کے لیے ان کی موت ہے ایمان لائے تو یہ ہے جب خواہشات کا غلبہ ہو جائے تو چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. حق باطل ہو جاتا ہے، باطل حق ہو جاتا ہے خواہشات کی اتباع میں. اس لیے خواہشات کی اتباع بہت زیادہ خطرناک ہے. تو وہ موت کے ڈر سے یعنی ایمان کے ڈر سے قرآن کو نہیں سنتے ہیں، وعید کی آیتوں کو نہیں سنتے ہیں، بلکہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو احاطہ کیے ہوئے ہے. محیط احاطہ جو ہے وہ علم سے بھی ہے، قدرت سے بھی ہے. علم کا احاطہ بھی ہے، قدرت کا بھی احاطہ ہے.
کافروں کو اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے بھی احاطہ کیے ہوئے، اپنی طاقت سے بھی گھرے ہوئے ہے کہ اللہ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، اللہ کی قوت و طاقت سے دور نہیں ہو سکتے۔ تو محیط کا مطلب اللہ کا قبضہ ہے، اوپر کنٹرول ہے، تسلط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اوپر۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمیر کے بجائے ظاہر لفظ ذکر کیا ہے۔ یہاں ہونا چاہیے واللہ محیط بہم، واللہ محیط بہم، اللہ ان کو گھیرے بھی، ان کا تذکرہ آ رہا ہے، موت کے ڈر بھی یہ کر رہے ہیں، تو اب ضمیر چاہیے یہاں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضمار کی بجائے، ضمیر کی بجائے جو ظاہر کیا وہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ لوگ کافر ہیں، حکم لگائے اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ یہ منافق جو یہ کام کر رہے ہیں، جب قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن میں جو یہ وعیدیں ہیں، قرآن میں یہ محکم آیتیں ہیں، احکام ہیں، ایمان لانے کے ڈر سے یہ اپنی انگلیوں کو جو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ یہ حکم بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر ذکر کیا، ضمیر کا تذکرہ نہیں کیا۔ پھر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ضمیر ذکر کرتا تو یہی منافق خاص ہوتے، تو کافرین کہہ لیا تاکہ ہر قسم کے کافر اس میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف منافق کافروں کو ہی نہیں احاطہ کیے ہوئے، بلکہ ہر قسم کے کافروں کا احاطہ کیا۔ جو کفر کی قسمیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس سے پہلے کفر نفاق، کفر شک، کفر اعراض جو ہے یہ باتیں بتائی گئی، تو ہر قسم کے کافروں کا اللہ تعالیٰ احاطہ کی ہوئی ہے۔ اللہ کو سب کے بارے میں پوری خبر ہے، اور اللہ کے کنٹرول میں سب ہیں، اس کے قبضے قدرت میں سب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بھاگ نہیں سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، چھین لے، یعنی جو حق ہے اتنا روشن، اتنا زیادہ ہے کہ ان کی آنکھیں کی روشنی ختم ہو سکتی ہے۔ آنکھ جو ہے، جو حق ہے بہت روشن ہے، بہت روشن ہے، اتنا روشن کہ ان کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں آنی چاہیے، اتنا روشن ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب بجلی تیزی سے آتی ہے تو آنکھیں ڈر معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کی روشنی چلی جائے۔ یہاں قرآن کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک دے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب وہ روشنی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے ہیں۔ جب روشنی کرتی ہے بجلی تو وہ اس میں چلتے ہیں، اور جب جب ان پر تاریکی کر دیتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام رحمہ اللہ نے مختلف باتیں پیش کی ہیں، اور بعض اعتبار سے تھوڑا ہی الفاظ کا فرق ہے، لیکن ان تفسیروں کو جو پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو مال غنیمت ملتا ہے، منافقوں کو مال ملتا ہے، راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، تو یہ ہے روشنی، یہ روشنی ہے، پوری روشنی فائدہ نہیں اٹھاتی، یہ روشنی۔ جب ان کو مال ملا، جب ان کو آرام ملا، تو پھر یہ اسلام پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو مال نہیں ملا، ان پر مصیبت آئی، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بجلی یعنی قرآن کی روشنی انہیں ملتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، یعنی جب ان کے فائدے کی چیز مال غنیمت ملتا ہے، آرام ملتا ہے، تو اسلام پر چلتے ہیں، اور جب تاریکی چھا جاتی ہے ان پر، یعنی ان کے خلاف ہوتا ہے، مال نہیں ملتا اور آرام نہیں ملتا انہیں، تو پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں دین اسلام۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرمایا، تو من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به
वइन असाबत फितरतुन इंक़लब अला वजही खसर दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन। कुछ लोग किनारे पे रहते हैं, दीन के किनारे पर। मिनन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, जो अल्लाह की इबादत करता है किनारे पर, अगर उसको खैर मिला तो दीन पे मुतमईन हो गया, माल मिला, दौलत मिली, सुकून मिला, औलाद मिले तो दीन पर मुतमईन। और अगर जहाँ फितना पहुँचा, असाबत तो फितना इनक़लब अला वजही, फिर गया, पलट गया दीन से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल दी और फरमाया सूरह हज में, यही यहाँ पर इन मुनाफिकों का हाल है। ये है जो बग़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया। तो अग़ालहुम से मुराद इनकी माल गनीमत, माल मिलता है या आराम मिलता है, और वइज़ा अज़लम, जब नहीं मिलता, ये माल गनीमत और माल मिलता है तो दीन पर कायम है, नहीं मिलता तो दीन को छोड़ देते हैं। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि इस सिलसिले में हमारे असलाफ के 4 अक़वाल हैं। पहला कौल जो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं वो ये है कि जब कुरान में वो आयतें नाज़िल होती हैं जो इन्हें महबूब हैं तो इत्तिबा करते हैं, ये रोशनी। और जब कुरान में वो आयतें नाज़िल होती हैं जो इन्हें पसंदीदा नहीं है तो दीन को छोड़ देते हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और सुद्दी रहमतुल्लाह अलैह ने ये इरशाद फरमाया है। इज़ाअत बर्क़, बिजली की रोशनी से मुराद है जो क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो चीज़ें जिसमें इनकी जान सलामत रहे, इनका माल सलामत रहे, ये रोशनी है। ऐसी चीज़ें जिसमें इन मुनाफिकों की जान महफूज है, इनका माल महफूज है, तब तो ये उसको इख्तियार करते हैं। और जहाँ इनके जान का ख़तरा होता है और परेशानी माल का, तो फिर वो निकल जाते हैं दीन से। ये क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। पसंदीदा चीज़ यानी जब यह है, जब वो चीज़ें जो इनके महबूब हैं इनके लिए, तो वो दीन में अमल पैरा हो जाते हैं। और जब वो चीज़ें कि माल खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, जान खर्च करो, जान कुर्बान करो अल्लाह के रास्ते में, जब ये चीज़ आती हैं दीन से निकल जाते हैं। मुक़ातिल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इनका इस्लाम के मुताल्लिक बात करना और ये है रोशनी। मुनाफिक इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम के बारे में जो इससे पहले बातें बताई कि बहुत बढ़ चढ़ के बात करते हैं। ये है उनका हिदायत पे होना, रोशनी में होना। और जब छोड़ देते हैं वो तो फिर गुमराही इख्तियार करते हैं। ईमान वालों के साथ कहते ईमान लाए, उनके साथ ये बातें करते हैं, और काफिरों के साथ कहते हैं तुम्हारे साथ हैं, तो गुमराही में होते हैं। तो ये है तारीकी, और जब मुसलमानों के साथ होते हैं कहते ये है रोशनी। ये मुक़ातिल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। इसी तरीके से बाद में ये कहा है कि जब ऐसी चीज़ उन्हें मिलती है कुरान से जहाँ कोई आजमाइश ना हो, इम्तिहान ना हो, कोई परेशानी ना हो, इम्तिहान वगैरह ना उनका हो, तब तो वो दीन में साबित कदम रहते हैं, मशौफ़ी उसमें चलते, यानी साबित कदम रहते हैं, चलते हैं। और जब ये चीज़ें नहीं हासिल होती, इम्तिहान का जहाँ आ जाए, इम्तिहान आजमाइश, निकल जाते हैं। ये है जो उलमाए किराम ने, इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये इस सिलसिले में उलमाए किराम के 4 अक़वाल हैं। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब जब उनके अंदर ईमान की रोशनी बाहर से मुसलमानों से पहुँचती है तब वो इत्तिबा करने लगते हैं, चलने लगते हैं। और जब जब उन्हें जब वो शक से दो चार हो जाते हैं
تو ان کے دل تاریک ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اور نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو عزت ملتی ہے اسلام سے تو اسلام میں مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی اسلام نے ان کا پول کھولا، قرآن کریم نے ان کے پول کھول دیے تمام، تو جب انہیں عزت نہیں ہوتی تو پھر وہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب قرآن ان کی خواہشات کے موافق ہوتا، قرآن کی آیتیں، یہ جو بجلی نازل ہوتی قرآن کی آیتیں وہی تو موافق ہوتا، تب تو خوب رغبت سے وہ عمل کرتے، شوق سے دین پر چلتے، جیسے مسلمانوں کے ساتھ نکاح کا مسئلہ ہے، ان کی شادیاں، ان کے بچیوں کی شادی مسلمانوں کے ساتھ ہوتی تھی، یہ روشنی ہم کے لیے۔ میراث کا مسئلہ ہے، ان کو اس سے میراث اگر اپنے کھل کر کافر ہوتے تو میراث نہیں ملتی، انہیں کہہ دیتے۔ تو جہاں ان کا وہ چیزیں جو ان کے خواہش کے مطابق ہوتی تو اس میں وہ اسلام پر ڈٹ کر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کے مال غنیمت انہیں ملتے، قتل سے انہیں حفاظت ہوتی، تو دل میں کفر چھپانے کے باوجود بھی وہ اسلام پر عمل کرتے تھے، اور جب اس کے خلاف ہوتا، جہاد میں مال خرچ کرنا پڑے، جان دینے کا وقت موقع ہے، تو پھر اس سے بھاگ جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلایا جاتا ہے فیصلے کے لیے تو ان میں سے ایک جماعت منہ موڑتی۔ سورہ نور آیت نمبر 48، یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب جب ان کے لیے یہ بجلی اس میں روشنی کرتی تو وہ اس میں چلتے ہیں۔ تو چلنے کا مطلب پورا نہیں چلنا، اس لیے یہ تشبیہ مکمل نہیں لی جائے گی، پورا چلتے ہیں، جہاں جتنا ان کے مقصد کی چیزیں ہیں اس میں وہ چلتے ہیں، اس روشنی میں، اور جہاں ان کے مقصد کے خلاف اور پڑتا ہے تو وہ تاریکی چھا جاتی ہے اور پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی خارج ہو جاتے ہیں، دین سے نکل جاتے ہیں، نہیں چلتے اس میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو اور ان کی نگاہوں کو ختم کر دیتا، اگر اللہ چاہتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بردباری ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اللہ چاہتا تو ان کی کانوں کو، ان کی نگاہوں کو ختم کر دیتا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مانوی طور پر ان کے سماعت کو اور نگاہوں کو ختم کر دیا ہے۔ جس سے پہلے بات بتائی گئی، سمن بکمن عمیون، یہ مانوی طور پر ہے، مانوی طور پر اللہ تعالیٰ ان کے کان کو یعنی حق نہیں سنتے اور حق نہیں بولتے، حق نہیں دیکھتے، حق نہیں سوچتے، تو مانوی طور پر اللہ تعالیٰ ان کے سماعت کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو حصی طور پر بھی ان کی سماعت کو، نگاہوں کو ختم کر دیتا، بہرا بنا دیتا، حقیقت میں بہرا بنا دیتا، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دیتا، جس طرح وہ مانوی طور پر بہرے اور اندھے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حقیقت میں حصی طور پر ان کی نگاہوں کو اور ان کی سماعت کو ختم کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کی قدرت وہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہر چیز پہ قادر ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بردباری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کانوں کو، ان کی سماعت کو، ان کی نگاہوں کو ختم نہیں کرتا۔ یہ ہے
جو آپ کے سامنے ان 2 آیتوں کی وضاحت کی گئی، بعض نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی، وہی نازل کیا قرآن، تو یہ منافق ان کو چاہیے تھا کہ اصل میں لگ جاتے بارش میں. تو یہ منافق ہیں جنہوں نے بارش وہی اور بارش میں نہیں، وہ ان کی توجہ ہوئی، ان کی توجہ دوسری چیزوں کی طرف ہو گئی. وہ بجلی ہے، کڑک ہے، اندھیریاں ہیں. تو ان کو چاہیے تو یہ تھا، ان کو یہ روشنی مل رہی تھی بغیر تعب اور تھکن کی، بغیر پریشانی اور مشقت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی عطا کر رہا، لیکن وہ موجود ہے اور وہی نازل ہو رہی، بارش نازل ہو رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو انہیں اس بارش کو لینا چاہیے. لیکن یہ لوگ بجائے اس وحی میں مشغول ہونے کے وہ ان چیزوں میں لگ گئے جن سے ان کو فائدہ نہیں. کڑک میں، بجلی میں، تاریکیوں میں، ان چیزوں میں مشغول ہو. تو یہ منافقوں کے لیے ایک بہت بڑی محرومی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی گئی، اور یہ بات پیش کر دی جائے کہ ان آیتوں سے کیا بات معلوم ہوئی، تو کچھ باتیں جو ہے اس سے بھی کھل کر کے سامنے آ جائیں گی جو اس میں ابھی بات آپ کے سامنے جو ہے پیش کی گئی. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن دلوں کی زندگی ہے، قرآن دلوں کو زندگی بخشتا ہے. اگر یہ بارش سے فائدہ اٹھاتے تو ان کے دل زندہ ہوتے ہیں، اور جو قرآن سے دور ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم سے دلوں کو زندگی ملتی ہے جیسے کہ بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دی سمجھانے کے لیے. اس سے پہلے مثال پر بات پیش کی گئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ منافقوں نے اس روشنی سے، اس وحی سے، اس بارش سے، قرآن سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا سوائے ڈر کے، خوف کے. ڈر خوف یہی ان کے ہاتھ لگا، بس کوئی فائدہ انہوں نے اس سے نہیں اٹھایا. اسی طریقے سے جو بات معلوم ہوئی ان آیتوں سے وہ یہ کہ یہ لوگ قرآن کریم نہ سنیں، نہ سننا پڑے قرآن کریم، اس کے لیے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں. یہ بہت بڑی محرومی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اگر سنتے تو بیدار ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے سننے کے بجائے اپنے کان میں انگلیاں ڈالی. اس لیے لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہوں، آئیں، پڑھیں، دیکھیں تو کیا ہے. لیکن لوگ پہلے ہی اس لیے نہیں ہمیں نہیں پڑھنا، یا تو یہ کہتے ہیں کہ جی بہت اللہ کلام ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سمجھانے کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے. تو بجائے اس کے قرآن پہ لگیں، قرآن کو سنیں، قرآن کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، تدبر کریں. تو جو لوگ اس کے قریب نہیں آتے وہ ایسی ہیں جیسے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہیں قرآن سے. جیسے یہ منافقوں کا کام ہے، ایک مومن کا کام نہیں. جو مسلمان ہوتا ہے وہ اسلام سے، روشنی سے، حق سے، قرآن سے مانوس ہوتا ہے. لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے، حلاوت ملتی ہے، انسیت حاصل ہوتی ہے. اور جو منافق ہوتا ہے اس کو قرآن میں انسیت نہیں ہوتی، وحشت ہوتی ہے، خوف، وحشت. جیسے ویرانے میں کوئی چلا جائے تو وحشت محسوس کرتا ہے، ڈر محسوس کرتا ہے. یہ ہے ایک مومن کی شان کہ جب وہ ایمان لایا تو اسے قرآن کریم میں اسے لذت ملی، انس ملا، انسیت ملی، مانوس ہوا وہ. لیکن ایک منافق، تو اس لیے ہم دیکھنے کہ ہمارا حال کیا ہے. آیا قرآن کریم سے ہمیں انسیت ہے
یا قرآن کریم اٹھاتی ہے وحشت ہوتی ہے. تو یہ ایک منافق کا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. اور جب وحشت ہوگی تو ظاہر بات سے دل اندھے ہو جائیں گے. جب قرآن کریم سے دلوں میں اگر وحشت میں ہوئی، انسیت میں ہوئی، تو دل اندھے ہوں گے. جب دل اندھے ہوں گے تو پھر حق سے محروم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. اسی لیے اس امت کا کہ تمام بیماریاں، اختلافات اور جن حالات سے دوچار ہے، اس سب کا علاج اس لیے قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم میں تو اس لیے اسے یہ امت قرآن کریم کی طرف آئے اور اس میں اسے مانوس ہو، تو پھر وہ دیکھے گا کہ پھر یہ امت جو ہے پھر ترقی پذیر ہوگی. اور وہ کہے گا ہم کہاں تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، جو روشنی موجود ہے. یہ منافقوں کا کام ہے، ایک مومن کا کام نہیں ہے. تو اللہ کی وحی سے دلوں میں وحشت ہو جانا بہت بڑی محرومی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے، مہلت دیتا ہے. مہلت دیتا ہے اللہ تبارک سنبھلنے کے لیے. فوراً عذاب نازل نہیں کر دیتا، فوراً عذاب اللہ تعالیٰ نازل نہیں کر دیتا. جو بات پیش کی ولو شاء اللہ، اور بات یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ اگر چاہتا، اللہ اگر چاہتا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر. اگر اللہ چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی کانوں کو، سماعت کو اور ان کی نگاہوں کو ختم کر دیتا. اللہ کا یہ غضب کا اظہار ہے، اس میں غضب کا اظہار لیکن حلم ہے، بردباری بھی ہے. لیکن اللہ چونکہ بردبار ہے اس لیے، ورنہ جو ان کی حرکتیں ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اچک لیتا اور ان کی سماعت کو ختم کر دیتا. اسی طریقے سے جس میں یہ لوگ مشغول ہوئے ہیں وہ فیہ ظلمات و رعد و برق. رعد میں ہے کان کا، کان سے تعلق ہے رعد کا. جب آواز آتی ہے کڑک تو کان سے سنائی دیتا ہے اور کان لگتا ہے پھٹ جائے گا اس کا. برق کا تعلق نگاہ سے ہے، بجلی کا تعلق نگاہ سے. آنکھ دیکھے گا، آنکھ اس کو چک جائے گا، جو ہے روشنی آنکھ کی چلی جائے. اور صواعق کا تعلق وہ ہے نقصان پہنچانے سے، نقصان پہنچانے سے تعلق صواعق کا ہے. تو اس سے پہلے بات بتائی گی سمن بکون عمین، وہاں بھی اس اعتبار سے ہے کہ یہ یعنی اب وہ کڑک پہ توجہ کرتے ہیں تو سماعت ان کی حقیقی سماعت جو ہے وہ کام نہیں کرتی کہ قرآن کو، وحی کو بارش سے فائدہ اٹھائیں. جبکہ انہیں ان چیزوں کو پس پوچھ ڈال لینا چاہیے اور بارش سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بجلی جب چمکی تو پھر آنکھ ان کی جو ہے بند ہو گئی. تو ان کو چاہیے کہ اس میں اپنے آپ کو لگانے کے بجائے وہ بارش سے فائدہ اٹھاتے. پھر یہ کہ جو بجلی جو کڑک ہے، کڑک کی آواز ہے، وہ آواز جو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے اس کی طرف توجہ کے بجائے وہ اللہ کے کلام اور بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لیے ان کا تعلق ہے رات کا کان سے، برق کا آنکھ، برق کا آنکھ سے، اور صواعق کا انسان کی مصیبت اور پریشانی سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا اور یہ ایک مثال جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور اس میں گویا مختلف منافقوں کی باتیں پیش کی گئی ہیں، مختلف منافقوں کی باتیں پیش کی گئی. جو شروع میں آپ کے سامنے بات بتائی گئی کہ منافقوں کا تعلق دنیا سے بہت گہرا ہے. دنیا ملتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور دین پر متوجہ ہو جاتے ہیں. دنیا ختم ہوئی تو دین چھوڑ بیٹھتے ہیں. منافقوں کا تعلق ہے تردد سے اور قلبی اضطراب اور بے چینی سے. منافقوں کا تعلق ہے خواہشات نفسانی کی اتباع، وہ مقدم ہے. دین کو چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کے مطابق کر دیں، اور خواہشات کے مطابق ہے تو دین بہت اچھا ہے،
ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہے تو دین بھی برا ہے، اس لیے اس سے وہ نکل گئے۔ حقیقت میں ان کو جو روشنی ملی ہے وہ باہر سے آئی ہے، اس لیے ان کے اندر اصل گمراہی ہے، منافقوں کے اندر اصل گمراہی ہے، اس لیے کہ اندر کفر ہے، اصل گمراہی ہے۔ اگر اندر ایمان ہوتا تو فائدہ پہنچتا ان کو، لیکن جو روشنی آئی باہر سے، ایمان والوں سے، تو اس لیے پھر بھی وہ ایمان سے متاثر ہوئے۔ قرآن جب وحی نازل ہو رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو یہ وحی سے پھر بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے، لیکن چونکہ اصل گمراہی ہے اس لیے وہ اپنی طرف گمراہی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے سامنے آج کی باتیں جو پیش کی گئی، اور انہی پہ اکتفا انشاءاللہ آئندہ 2-3 ہفتے کے بعد یہ درس ہوگا، اور یہ منافقوں کے متعلق جو باتیں ہیں وہ ختم ہوئی۔ اب نیا موضوع یا ناس و بدو سے پیش کیا جائے گا۔ 20 آیتیں تک یہ بہت سی آیتیں منافقوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے پیش کی، اور کافروں کے متعلق صرف 2 آیتیں تھیں، اور ان آیتوں پر بھی تھوڑا بتانا تھا، لیکن آئندہ انشاءاللہ پھر اس لیے کہ جو آیت ہے کافروں کے متعلق ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ اس کی کچھ وضاحتیں فوائد باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کا دوسرا بات پیش کر دی جائے گی۔ حاجی جی پہ اکتفا، وصلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔